أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبق نمبر 13 تمرین الصرف، قد اور کانا کا استعمال۔ دیکھیں قد اور کانا یہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ ابھی آپ سبھی فعل ماضی پڑھ چکی ہیں، فعل مضارع پڑھ چکی ہیں، تو فعل ماضی اور فعل مضارع سے ہی جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں انہی سے قد اور کانا کا بھی تعلق ہے۔ قد یا لقد کے معنی بے شک کے ہیں۔ اس لفظ کو ماضی کے پہلے لاتے ہیں تو اس کے معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں کیا کہا گیا؟ قد یا لقد، یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، بے شک کا معنی دیتا ہے، یعنی جہاں کوئی چیز جو ہے وہ ثابت کرنا ہو۔ تو یہ تو سمجھ گئیں۔ اب یہ لگایا کہاں جاتا ہے؟ تو اس کو ماضی کے پہلے لاتے ہیں۔ ماضی کے پہلے جب یہ لایا جاتا ہے تو ماضی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا قد ذہب زید، بے شک زید گیا، یعنی ماضی تھا ذہب زید، زید گیا، لیکن جب قد لگا دیا گیا تو ماضی میں تاکید ہو گئی کہ بے شک زید گیا، اب یہاں شک کی گنجائش نہیں۔ اور ماضی قریب کے معنی پیدا کرنے ہو تو مثلا قد ذہب وہ گیا، قد کتبا اس نے لکھا۔ قد ماضی کے ہر صیغے پر بڑھا سکتے ہیں، قد کتبا، قد کتبا، قد کتبو۔ مطلب کیا ہے کہ قد ذہبا بے شک زید گیا، اور ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، مطلب یہاں پر ہے کا لفظ لگ جاتا ہے۔ ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں تاکید لگائی جاتی ہے تو بے شک کی جگہ پر ہے کا لفظ آ جاتا ہے۔ قد اور لقد کا لفظی معنی تو بے شک ہے، لیکن جب یہ کہا جا رہا ہے قد ذہب زید، بے شک زید گیا، تو اس سے بھی آپ کو یہ بات معلوم ہو رہی کہ ہاں زید جا چکا ہے۔ اور ماضی قریب میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں ہے کا معنی آتا ہے، یہ آپ سبھی فارسی میں پڑھی تھیں۔ ماضی قریب میں قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا بتایا جائے تو قد ذہبا وہ گیا ہے، مطلب ابھی فی الحال گیا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں گزرا گئے ہوئے۔ تو قد کا استعمال کس لیے ہوا؟ معنی جو ہے وہ ماضی قریب کا یہ بنا دیتا ہے، اور قد کو سارے صیغوں میں لگایا جا سکتا ہے۔ کانا کے معنی ہے تھا، ماضی پر یہ بھی آتا ہے، جیسے کانا ذہبا وہ گیا تھا، کانا کتبا اس نے لکھا تھا۔ جیسے قد لگانے سے ہے کا معنی دے رہا ہے تو کانا لگانے سے تھا کا معنی دے گا۔ کانا کو ماضی پر لانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کانا کا وہی صیغہ جو ماضی کا ہو، جیسے کانا ذہبا، کانا ذہبا، کانو ذہبو، یعنی جس طرح ماضی میں صیغے بدل رہے ہیں ذہبا، ذہبا، ذہبو، اسی طرح کانا بھی بدلے گا، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، اسی طرح اس کی بھی گردان بدلے گی، کیونکہ کانا یہ ایک فعل ہے، لیکن قد کوئی فعل نہیں ہے، قد ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے، اسی لیے قد 14 صیغے میں قد ہی رہے گا، لیکن کانا ہر صیغے میں بدلتا جائے گا۔ اگر واحد حاضر کا صیغہ ہے تو کانا ذہبا، اگر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو کانا ذہبا، اور اگر واحد مؤنث غائب کا ہے تو کانت ذہبت، کیونکہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ کانت ہے تو اسی لیے ذہبت ہے، تو اسی لیے کانا کو بھی کانت کریں گے۔ اس کو ماضی بعید کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ فارسی میں پڑھی تھی تسہیل المصادر میں فعل ماضی کی 6 قسمیں پڑھی تھیں۔ پہلے تو ایک ماضی مطلق تھا، ماضی مطلق کی 6 قسمیں بتائی گئی تھی، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی تمنائی، ماضی احتمالی، یہ سب جو تھا، تو یہ اب آپ عربی میں بھی پڑھ رہی ہیں۔ ماضی قریب پڑھ چکی قد لگانے سے، کانا لگانے سے ماضی بعید ہو گیا۔ کانا کی پوری گردان اس طرح ہوگی، کانا، کانا، کانو، یہ سب مذکر غائب، کانت، کانتا، کننا، یہ مؤنث غائب، کنتا، کنتما، کنتم، مذکر حاضر،
کنتی کنتما کنتنا مؤنث حاضر، کنتو کننا متکلم۔ کانا کو اگر مضارع پر لائیں تو معنی میں استمرار پیدا ہو جاتا ہے۔ ماضی میں جب تک کانا استعمال ہو رہا ہے تب تک وہ ماضی بعید کا معنی دے گا، لیکن اگر فعل مضارع پر آپ کانا لگائیں گی تو اب وہ فعل جو ہوگا ماضی استمراری بن جائے گا۔ جس طرح ماضی استمراری آپ پڑھی ہیں فارسی میں، تو اب ماضی استمراری جو ہے یہ عربی میں بھی بن جائے گا۔ کانا اگر مضارع پر لائیں گی تو معنی میں استمرار پیدا ہو جائے گا۔ مثلاً کانا یذہبو وہ جاتا تھا، کانا یذہبانے وہ دو جاتے تھے۔ آپ فارسی میں پڑھی تھی وہ کرتا تھا، وہ پالتا تھا، وہ پالتے تھے، تو پالتا تھا، تم پالتے تھے۔ کانا میں استمراری میں پڑھی تھی، تو اب استمراری بنانے کے لیے مضارع میں کانا لگایا جائے گا۔ کانا یذہبو وہ جاتا تھا، کانا یذہبانے وہ دو جاتے تھے، کانو یذہبونا وہ سب جاتے تھے۔ اسی طرح آگے کی گردان چلے گی۔ مضارع پر کانا کے ماضی ہی کا صیغہ استعمال ہوگا، یعنی مضارع آپ نے فعل کو بدلا ہے، لیکن لفظ کانا جو ہے یہ مضارع میں نہیں بدلے گا۔ یہ جس طرح فعل ماضی میں کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا کی گردان چلی تھی، اسی طرح مضارع میں بھی رہے گا۔ آپ یہاں دیکھ سکتی ہیں کانا یذہبو، یذہبو تو مضارع ہے لیکن کانا وہی پہلے والا ہے، یذہبانی مضارع ہے لیکن کانا وہی ہے، اور یذہبونا مضارع ہے لیکن کانو وہی ہے۔ تو کانا، کانا، کانو کا جو گردان ہے، جو صیغہ ہے، یہ نہیں بدلے گا، بدلے گا مضارع۔ جلسہ، طلبہ، کتبہ سے قد لگا کر پوری گردان کرو، تو قد جلسہ، قد جلسہ، قد جلسو، قد جلست۔ اسی طرح سے قد طلبہ، قد طلبہ، قد طلبت۔ اسی طرح قد کتبہ، قد کتبہ، قد کتبو، قد کتبت۔ اسی طرح سے پوری گردان چلے گی۔ پھر نصرہ، فتحہ، دخلہ سے کانا لگا کر گردان کرو، تو کانا کے لیے کانا نصرہ، کانا نصرہ، کانو نصرو، کانت نصرت۔ اسی طرح فتحہ میں، اسی طرح دخلہ میں پوری گردان کریں۔ یسجدو، یرکبو، یعملو سے کانا لگا کر گردانو اور ان سب کے معنی بتاؤ۔ اب یسجدو میں کانا لگانا ہے تو کانا یسجدو، کانا یسجدانی، کانو یسجدونا، کانت یسجدنا۔ یہ جو آپ فعل مضارع پڑھی ہیں، جس طرح سے فعل مضارع کی گردانہ بھی آپ سنائیں، ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا۔ تو اسی طرح یسجدو، یسجدانی، یسجدونا، یہ پوری گردان چلے گی۔ یرکبو، یرکبانی، یرکبونا، پوری گردان چلے گی، اور ان سب کے ساتھ صرف کانا، کانا، کانو لگاتے جانا ہے۔ کانا یذہبو الی المدرسۃ۔ اب اس کا ترجمہ کرنا ہے، کیا ہوگا یہ؟ کانا یہ تو ماضی کا صیغہ دکھ رہا ہے، لیکن یذہبو ہے اور یذہبو مضارع ہے، تو کانا یذہبو جب ساتھ میں آ گیا تو اب یہاں استمراری کا معنی دے گا، یعنی وہ جاتا تھا، الی المدرسۃ، مدرسے تک، وہ مدرسے تک جاتا تھا۔ کانو یکتبون بالقلم۔ اب یہاں دیکھیں کانو ہے، کانو یعنی کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یکتبونا ہے، یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یکتبونا یہ جو ہے یہ مضارع ہے، تو یہاں بھی استمراری کا معنی دے گا۔ کانو یکتبون بالقلم، وہ قلم سے لکھتے تھے، کیونکہ جمع ہے۔ کننا یعملنا فی البیت، وہ سب گھر میں کام کرتی تھیں، کیونکہ یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اب سارے صیغے آپ سبھی پہچانتی ہیں، ان کو اپنی کاپیوں میں آپ سبھی کو لکھنا ہے، عربی لکھنا ہے اور پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں آپ سبھی کہ جہاں جہاں علامت مضارع آپ کو دکھے، سمجھ جائیے کہ مضارع کا صیغہ ہے اور یہاں آپ کو استمراری کا معنی لگانا ہے، اور جہاں علامت مضارع نہیں، جیسے یہاں سجدہ ہے، سجدتنا، یہ تو مضارع آپ کو نہیں لگ رہا ہے، ذہبت یہ بھی مضارع نہیں لگ رہا ہے، فتحتم یہ بھی مضارع نہیں ہے، دخلتما یہ بھی مضارع نہیں ہے، تو یہاں ماضی کا معنی ہوگا، یعنی یہاں کیا ہوگا؟
کنتو ذهبتو الی السوق، اب کنتو ذهبتو یہ تو واحد متکلم کا صیغہ دکھ رہا ہے، واحد متکلم اور وہ بھی ماضی کا، تو میں بازار تک گیا تھا، یہاں نارمل آپ کو بعید کا معنی لگانا ہے کیونکہ یہ ماضی ہے، اور جہاں مضارع ہو جائے گا وہاں آپ کو استمراری کا معنی لگانا ہوگا، جاتا تھا، کرتا تھا، اس طرح۔ اس جملے ایسے بناؤ، 10 جملے ایسے بناؤ جس میں کانا استعمال ہو، 5 ماضی پر اور 5 مضارع پر۔ یہاں آپ کو ایک الگ سے سبق دیا گیا، کیا کہ کانا لگا کر کے آپ کو 10 جملے بنانے ہیں، 5 ماضی کے ہوں گے، 5 مضارع کے ہوں گے۔ جیسے یہاں آپ کو یہ دکھ رہا ہے، یہ 1 سے لے کے 16 تک یہ کانا لگا کر کے ماضی اور مضارع کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب اسی طرح آپ کو جملے بنانے ہیں، 5 میں کانا کے ساتھ ماضی کا صیغہ ہوگا اور 5 میں کانا کے ساتھ مضارع کا صیغہ ہوگا۔ جیسے یہاں جو دیا ہے اب اسی کو اٹھا کر کے نہیں لکھ دینا ہے، آپ کو الگ سے کچھ بنانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ 14 نمبر جو ہے اس میں لکھا ہے کنتما دخلتما فی الحجرتی، تم دونوں کمرے میں داخل ہوئی تھی، یہ ہو گیا۔ اب یہاں آپ کیا کر سکتی ہیں، کنتما کی جگہ کنتنا کر سکتی ہیں، کنتنا کر کے یہاں دخلتما کی جگہ دخلتنا کر سکتی ہیں، تو یہ صیغہ تو بدل گیا، یہ تثنیہ کا تھا اب یہ جمع کا ہو گیا، تو ماضی کے ساتھ آپ نے لگا دیا کانا کا لفظ، اور اسی طرح مضارع میں آپ کر سکتی ہیں، یہاں ہے کانتا تطلبانی فی الکتاب، تطلبان الکتابہ، کہ تم دونوں کتاب طلب کرتے تھے۔ اب یہاں آپ کیا کر سکتی ہیں، کانتا کو کانتا کی جگہ آپ کر سکتی ہیں کانت، اور تطلبانی کی جگہ آپ کیا کر سکتی ہیں تطلبو، یعنی واحد کا صیغہ بنا سکتی ہیں۔ تو اسی طرح صیغوں میں پھیر بدل کر کے آپ کو 5 صیغے ماضی کے بنانے ہیں کانا کا استعمال کر کے، اور 5 صیغے مضارع کے بنانے ہیں کانا کا استعمال کر کے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ سبھی کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔